ہر نواسا نانے سے ہے. لیکن رسول نے صرف حسین و منی نہیں کہا، انا من الحسین. نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ رسالت مآب نے رشتوں کے اعتبار سے حدیث نہیں پڑھی تھی، عہدے کے اعتبار سے حدیث. رسول نبی ہے، حسین امام ہے. یہ با اعتبار رشتہ حدیث نہ پڑھنا. پیار تھا، بیٹی کا بیٹا تھا، زیادہ چونتے تھے، زیادہ اٹھاتے تھے، اس لیے کہہ دیا حسین و ملی. نہیں، یہ نبی امام سے کہہ رہا ہے. رسول نے گود میں بٹھا کے کہا حسین و منی. امامت نبوت میں سے ہے. پھر بھی دنیا کو سمجھ آگے کہ ٹھیک ہے، پہلے عہدہ نبوت کا آتا ہے، پھر امامت کا آتا ہے. لیکن رسول نے حدیث کو پھر پلٹا، فرمایا صرف امامت نبوت سے نہیں، پھر قیامت تک نبوت بھی اسی امامت کے ساتھ ہے. میرے مالک کائنات کا سچا رسول، ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ حدیث کی شرح بتائیے. ہمیں اس حدیث کی شرح سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر نواسا ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، امام ہونے کی حیثیت سے کہا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ نے اگر امام ہونے کی حیثیت سے کہا تو امامت میں سے نبوت کیسے نکلتی ہے؟ اگر نواسے ہونے کی حیثیت سے کہا تو نواسے میں سے نانا کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اب قیامت کی صبح تک محمد حسین میں سے. بات ابھی کھلی نہیں، اگلے جملہ سمجھنا تو بات اور کھل جائے گی. 10 محرم 61 ہجری تک ہر ایک کہہ رہا تھا نبی کا نواسا. جس نے بھی پکارا نواسا محمد، یبنا محمد، یبنا مصطفیٰ. 10 محرم 61 ہجری تک حسین نبی سے پہچانے جا رہے تھے. 10 محرم کو حسین نے قربانی اتنی بڑی دے دی. اب قیامت تک مصطفیٰ کو کہا جائے گا حسین کا نانا. حسین کا نانا. رسول کے لیے کیا بن گیا؟ حسین کا نانا. 10 محرم تک نواسا تھا، اب نانا نواسے سے پہچانا جا رہا ہے. اور یہ ہر گھر میں اصول پایا جاتا ہے کہ اگر گھر میں 2 پڑھے لکھے ہوں، مثلا باپ پڑھا لکھا ہے اور بیٹے کے پاس کوئی ایسی ڈگری آ جائے کہ اس کی الگ پہچان ہو جائے، پھر باپ کی پہچان بیٹے سے ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ فلاں کا باپ ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس بن گیا تھا، لیکن تب بھی پہچان یہی تھی اقبال کا بیٹا. جسٹس ہونے تک بھی اپنی الگ پہچان نہیں بنا سکتا. اللہ جانے کیسی پہچان بنائی حسین نے کہ رسول حسین سے پہچانے جا رہے ہیں. اب اور زیادہ آسان کرو اس کو، اور باریک کر کے ذرا سنتے ہیں. جتنے صحابہ کی عزت ہو رہی ہے وہ رسول کی وجہ سے ہے. کبھی کسی نے سنا کہ ہم اس صحابی کی، ہم رسول کی عزت اس لیے کرتے ہیں یہ اس صحابی کے نبی ہیں. نانا ہنس کے بات کو ڈالیے گا، سمجھیے گا. کبھی کسی نے یہ کہہ کے عزت کی کہ ہم آقا کی عزت غلام کی وجہ سے کرتے ہیں. غلام کی عزت آقا کی وجہ سے ہوتی ہے. اتنا فرق ہے صحابہ میں اور حسین میں. صحابی نبی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، نبی حسین کی وجہ سے. بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں. ابھی یہ بات ہوئی عمومی سطح پہ، چہروں کی رنگت تبدیل نہ کرنا، ایک اور اگلی سطح پہ لے کے جاتے ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے سجدے تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا بندہ. اب 2 یا 4 رہ گئے، آپ باقی کہاں چلے گئے؟ 10 محرم 61
حسن ہجری تک حسین کو کہا جا رہا تھا اللہ کا سجدہ گزار، اللہ کا عبادت گزار، اللہ جانے کتنا بڑا سجدہ کر گیا حسین۔ اب کیا بتا خدا کرا مجھے کہو حسین کا اللہ، توحید پہچانی جا رہی ہے تو حسین کی وجہ سے، لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، محمد رسول اللہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہو، اللہ حسین کا، نانا حسین کا، حسین مرکز، توحید نے رشتہ حسین سے جوڑا، نبوت نے رشتہ حسین سے جوڑا۔ اس سے بڑھ کے تمہارا نصیب کیا ہوگا؟ فخر کیا کرو جب تمہیں لوگ کہتے ہیں حسین کا آزادہ۔ اس سے بڑھ کے تمہیں اور نصیب کیا تھا کہ حسین کا ماتمی، حسین کا نوکر، جس سے اللہ نے رشتہ جوڑا تھا، جس سے نبی نے رشتہ جوڑا تھا، حسین نے تمہیں خود سے خود جوڑ دیا۔ اب قیامت تک یا اللہ باقی ہے، کیوں؟ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ حسین کا اللہ ہے۔ دیوار کھڑی ہے اس لیے کہ چھت اوپر قائم ہے، توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اب لا الہ کو خطرہ ہی نہیں، ضامن حسین، محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، بقا کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب جو چیز اپنا رشتہ حسین سے جوڑ لے وہ کبھی نہیں مرتی۔ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں سلامت کو لے کے آؤ کہ اگلی 9 مجلسیں تم نے اسی معیار پہ سننی ہے، نیچے نہیں آنا، عمومی سطح پہ نہیں آنا۔ جو چیز حسین سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ حسین کا اللہ اب وہ کبھی نہیں مرے گا، حسین کا نانا محمد رسول اللہ کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے تو ہم منتیں کر کے کہتے ہیں اپنا رشتہ حسین سے جوڑو، اس لیے کہ اگر رشتہ حسین سے جوڑ لو گے جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی ایسے ہی عزادار کو بھی موت نہیں۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اسے مردہ کہنا، وہ زندہ ہے کیونکہ وہ حسین کا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ زندگی دیتی ہے، جو چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے، اللہ کی نسبت حسین سے، رسول کی نسبت حسین سے۔ حسین نے قربانی اتنی بڑی دی کہ حسین کے اللہ نے بھی کہلوایا حسین کا اللہ، حسین کے نانا نے کہا حسین کا نانا، حسین کی ماں کو کہا گیا حسین کی ماں، حسین کا بابا، حسین کا بیٹا، حسین کی اولاد، حسین کے نوکر، حسین کے ناصر۔ جو جو چیز حسین سے جڑتی گئی وہ زندہ بھی رہی اور زندگی بھی دیتی رہی، زندہ بھی رہی زندگی بھی دیتی رہی۔ گھروں میں بیٹھ کے ہم پہ فتوے نہ دیا کرو کہ علم پہ کیوں جاتے ہو، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو، تعزیے کو کیوں چومتے ہو۔ یہ لکڑی یا کپڑا نہیں، ہم نسبت دیکھ رہے ہیں، حسین کا تعزیہ، حسین کا زندگی اس نسبت کے ساتھ۔ حسین ابن علی نے توحید کو بھی محفوظ کر لیا، نبوت کو بھی محفوظ کر لیا۔ تذکرہ آدم کا ہو سکتا ہے لیکن آدم کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں کہ آدم کا ایک بیٹا نافرمان، نوح کا تذکرہ اس لیے مکمل نہیں بیٹا باغی نکلا۔ ہر نبی کا تذکرہ نامکمل تھا، حسین نے ہر تذکرے کو مکمل کیا۔ ہر نبی قربانی ادھوری چھوڑ گیا، ہر نبی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حسین ہے۔ آدم کی بات کریں گے تو حسین خود بخود آ جائیں گے،
کیونکہ جب قرآن میں آدم پڑھیں گے تو خدا قرآن میں نشانی دے دے گا. ہم نے آدم کو چند اسماء کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. جب ان اسماء کو دیکھیں گے تھے ان میں سے ایک اسم کا نام حسین. اگر نوح کی بات کریں گے حسین پھر نظر آ جائے کیونکہ نوح کے پاس سفینہ ہے نجات کا. اور رسول نے کہا ان الحسین مثل الہدی و سفینۃ النجات. حسین بھی نجات کی کشتی ہے. نوح کے پاس بھی نجات کی کشتی تھی. حسین خود نجات کی کشتی. آپ کہیں گے اس مرتبے میں آگے تو حسین نوح کے برابر ہو گیا. نہیں حضور، فرق ہے. جو کوہ جودی پہ جا کے سواریاں اتار دے اسے نوح کہتے ہیں، جو جنت کے اندر جا کے سواریاں اتارے اسے حسین کہتے ہیں. نوح کے تذکرے میں اور حسین کے تذکرے میں فرق ہے. نوح کے پاس سفینہ نجات کا تھا، حسین وہ نجات کا سفینہ ہے جو ایک منزل پہ پہلے نہیں اتارتا. ابراہیم کی بات کرو گے پھر حسین نظر آئے گا. ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا، حسین نے اسے مکمل کیا. ابراہیم نے صرف خواب دیکھا، حسین نے اسے تعبیر دی. اسماعیل کی بات کرو گے تو اسماعیل کے پاؤں میں رسی تھی، چھری چلی نہیں تھی اور پھر بھی ذبیح اللہ بن گیا. حسین ذبیح عظیم ہے. جس نبی کی بات کرو گے اندر سے حسین کا ذکر خود بخود نکلے، کیونکہ حسین وہ بنیاد ہے جس نے نبی کی کہانی کو کھڑا کیا ہو. 1.25 لاکھ نبوتوں کی اقلوتی محنت کا نام حسین. اور یہ دربار حسین ابن علی. جب ہم ان 10 دنوں میں آئیں گے تو ہم حسین کے گھر میں حسین کے مہمان بنیں، کیونکہ ایام عزا کی پہلی مجلس ہے، اہمیت عزاداری کی مجلس ہے. خدا نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا حسین کی صورت. اب حسینیت محفوظ ہے عزاداری کی صورت. مثلا اللہ صرف نیت نہیں چاہتا، عمل مانگتا ہے. مثلا آپ صبح اٹھے، آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں تو آپ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی لیٹ کے نیت کر رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں. تو کیا خدا عبادت قبول کرے؟ بولا تو نے نیت کی ہے، اظہار کر. اٹھ مصلی پہ، میرے مالک نیت ہے، فرمانے اظہار کر کے. میرے مالک میری پوری نیت ہے کہ میں رمضان میں روزے رکھوں گا، تیری محبت میں چند لمحے بھوکا رہوں گا. فرمایا نہیں، صرف چند لمحے نہیں، جب کہوں تب سے لے کے جب تک کہوں تب تک. اظہار مان. صرف آج کی مجلس انشاءاللہ موضوع کھول دیں گے، پھر کل سے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں گے. بہت بہترین موضوع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کریں گے، امامت اور خلافت کی موضوع کہ اللہ کی حجت کون سی ہوتی ہے اور ہر دور میں حجت کے سامنے مقابلہ کرنے والا کون. دو کردار آپ کے سامنے پڑھیں گے، کیونکہ آج کے دور میں غلط اسلام دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. اور آج خصوصاً جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں، یورپ میں اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھا جا رہا ہے. اور آئے دن اسلاموفوبیا کے نام سے مختلف واقعات ہوتے ہیں. نہیں جی غیر مسلمان سے ڈر گیا ہے. پہلے بتاؤ ڈرا کس وجہ سے؟ یہ جو غیر مسلم کے سامنے اسلام کی غلط تصویر آئی ہے، یہ پیش کس نے کی ہے؟ جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کو مان لیتا ہے، جو تاریخ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے. قرآن اللہ نے لکھی، تاریخ مورخ نے لکھی.
تاریخ میں لکھے گئے ہیں بادشاہوں کے کردار، قرآن میں لکھا ہے 14 کا قصیدہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج غیر مسلم کے سامنے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ بادشاہوں کے کردار، وہ ذل سبحانی کے کردار، وہ شہنشاہوں کا دور ہے، وہ بادشاہوں کے قصے۔ وہ جب اس اسلام کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسا مطلب ہے، مارو، قتل کرو، زمینوں پہ قبضہ کرو، جگیروں پہ قبضہ کرو، ملکوں کو اجاڑو، شہروں کو برباد کر دو، یہ اسلام ہے؟ وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، اسے اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ محرم کے 10 دن ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کے وارث کون ہے، حقیقی اسلام کے وارث کون ہے۔ اسلام گردنیں کاٹنے کا نام نہیں، گردن کٹوانے کا نام۔ یہی تو وجہ ہے کہ مہذب ترین مذہب میں کتنا مہذب فقہ ہے کہ ہم 10 دنوں میں اپنے بدن لہو لہان کریں گے، اپنے جسم کو اذیت دیں گے، جسم کو ماتم کریں گے، تکلیف دیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دوسروں کی گردنیں کاٹنے کو اسلام نہیں کہتے، اپنے بدن کے سے لہو نکال کے خراج پیش کرنے کو اسلام کہتے۔ انشاءاللہ وہ موضوع آپ کے سامنے کھلے گا، روزانہ کی بنیاد پہ بکھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن کون تھے اور اصل میں اسلام کے حقیقی وارث کون۔ مجھے آج بات صرف عزاداری پہ کرنی ہے، خدا صرف نیت نہیں چاہتا، خدا اظہار چاہتا ہے۔ متوجہ ہے خدا جانا صرف نیت نہ کرو، اظہار کر کے دکھاؤ۔ اظہار کرنا میرے اللہ ہم تیرے گھر میں حج کے لیے آ گئے، میرے اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہاں پر صفا مروا پہ دوڑو۔ تو میرے مالک یہاں دوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں محرم میں سننے کو ملے گی۔ ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے، مجلس میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ بہتر یہ ہے نمازیں پڑھ کے کربلا والوں کو بخش دیا۔ جو شریعت آپ کو محرم میں یاد آئی اس کا اظہار ذرا حج پہ کر کے دکھائیں کہ میرے مالک ہم اتنا خرچ کر کے آئے، یہاں دوڑنے کے لیے تو نہیں آئے نا۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بخشتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تعقیبات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، نیت نہیں چاہیے، اظہار چاہیے۔ میرے مالک یہ کیسا اظہار ہے؟ فرمایا یہاں دوڑو تاکہ پتا چلے یہاں کون دوڑا تھا۔ یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نام اس کا حاجرہ تھا۔ تو میرے مالک ہم بیٹھ کے حاجرہ کی کہانی پڑھ لیں؟ فرمایا بیٹھ کے نہ پڑھو، عملاً کر کے دکھاؤ۔ آپ ابھی سمجھ گئے میں عزاداری پہ آنے لگا ہوں۔ خدا نے کہا صرف میرے مالک قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں سے حاجرہ کی کہانی پڑھیں گے، حاجرہ کو خراج پیش کریں گے؟ فرمایا نہیں، تم تو کہانی پڑھ لو گے، جس نے نہیں پڑھی اسے کیسے پتا چلے گا یہاں کیا ہوا؟ یہاں تم دوڑو تاکہ واقعہ دوبارہ زندہ ہو جائے، کیونکہ یہاں میری محبت میں ایک نبی کی ماں اپنے بیٹے کو ریت پہ لٹا کے دوڑی۔ آج تم عبادت کی صورت میں اس واقعے کو چھپانا چاہتے ہو کہ عبادت کر لے تاکہ وہ عشق چھپ جائے۔ میں نے وہ عشق نہیں چھپنے دینا، مجھے تمہارے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری لمبی چوڑی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رکھو اپنی عبادتیں اپنے پاس، اس عشق کو زندہ رکھو۔ اس نے میری محبت میں دوڑی تھی، اب میں قیامت تک اپنی عبادت میں اس کا عشق بھلا دوں؟ اب قیامت تک میں دوڑاؤں گا تاکہ دنیا کو واقعہ یاد رہے یہاں پر ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، یہاں پہ ایک نبی کی بیوی دوڑی تھی۔ خدا حج میں مسلمانوں کو دوڑا کے ہر سال واقعے کو تازہ کر دیتا ہے، واقعے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے یکم محرم کا چاند طلوع ہو، یا حسین کہتے ہوئے گھروں سے نکل آؤ تاکہ حسین کا واقعہ زندہ ہو جائے۔ گھروں میں مسلح بچھا کے عشق حسین کو دبانے کی کوشش نہ کرنا، باہر نکلو تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین کون تھا، یزید کا۔ اس لیے بہت خوبصورت دو سطریں کسی شاعر نے لکھی تھی، اس نے کہا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس سے نہ ہوں، پورا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کہاں سے ڈھونڈو گے پھر حسین کے قاتل؟ کیونکہ حسین کے قاتلوں کے ہاں چھپنے کے لیے ہے کہ وہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان بنا کے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھپے۔ لہذا اہمیت عزاداری حسین یہ ہے کہ عزاداری حسین میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم گھر بیٹھ کے عزاداری کر لے،
تو جیسے گھر بیٹھ کے حج نہیں ہوتا. سر ہلا دیا آپ نے, زبان اللہ سے بولنے کے لیے دی. جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا وہی اجر ملے جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھو تو اور, جماعت میں پڑھو تو اور. گھر کی نماز کا اجر جماعت کی اجر کے برابر نہیں. گھر میں بیٹھ کے اکیلے رو لو تو اور. ذکر حسین میں آ کے رو تو اور. ہر عبادت کے لیے جانا پڑتا ہے. حسین خود کھینچتا ہے اس وجہ سے کہ حسینیت میں ایک کشش ہے. جس میں اس کشش کی صلاحیت موجود ہے وہ خود بخود حسین کی طرف کھینچی چلی. ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو بالکل حقیقی حسین کے عزادار بنا کے زمین پہ بٹھا. حسین سمجھنے کی کوشش کرنا. حسین صرف سننے کا نام نہیں, بے شک حسین اپنے وجود میں اتارنے کا نام. یہی تو وجہ ہے کہ یہ حسین کی کتنی اچھی تربیت ہے. یہ حسین کیسا ہماری نسلوں کو ایک کورس کرواتے ہیں ہر سال کہ حسین ابن علی 9 راتیں تمہیں اپنے گھروں میں بلاتا ہے. تربیت کرنے کے بعد 10ویں دن جلوسوں کی صورت میں بازاروں میں بھیج دیتا ہے. آسان کرو, حسین کہتے 9 دن حسین سنو, 10ویں دن حسینی بن کے دکھاؤ. 9 دن حسین سنوارتا ہے, 10ویں دن حسین زمانے کے سامنے پیش کرتا کہ کسی نبی نے اپنے ناصر ایسے نہیں سجائے تھے جیسے حسین ابن علی سجائے. اسی تذکرہ کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور میں نے اللہ کے قرآن میں سورہ مبارکہ البقرہ سے جو آیت پڑھی ہے وہ میرا موضوع ہوگی. موضوع کو آج کھول دیتا ہوں اور انشاءاللہ کل سے اس پہ مسلسل گفتگو ہوگی. سورہ البقرہ میں خدا کہتا, موضوع سنیے گا, جو آیت میں نے منتخب کی ہے آیت کا ترجمہ بتا دے گا کہ موضوع کدھر جائے گا. خدا کہتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ وہ ولی ہے جن مومنوں کا اللہ ولی ہے. اللہ وہ ولی ہے جو ان مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا. اللہ پہلی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک ولایت وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتی ہے نور کی طرف. اور خدا کہتا صرف ایک ہی نہیں ہے, ایک اور بھی ہے. ایک تو میری ولایت ہے جس کو صاحب ایمان مانے گا اور وہ اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور ایک وہ ہے جن کے پاس, کافروں کے پاس ایسے ولی ہیں. کافروں کے بھی ولی ہیں, مومنین کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے کے آئے. والذین, میں قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھو اور لفظ بلفظ پڑھو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور کافروں نے ایسے ولی بنائے ہوئے ہیں جو نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے. ایک وہ ہے جو وہ نور سے نکالتے ہیں. اب اس آیت کو آج اس حد تک ہی کھولوں گا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ولی ہوں جو اندھیروں سے نکالتا ہوں نور کی طرف لے جاتا ہوں. تو دوسری طرف خدا نے کہا جو کافروں کے ولی ہیں وہ نور سے ہٹاتے نہیں بلکہ نور میں گئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. آیت کھل رہی ہے, آیت خود منہ سے بول رہی ہے. خدا یہاں کہتا ہے, خدا کافروں کی بات نہیں کر رہا. کافر تو نور میں گئے ہی نہیں. اگر یہاں کافروں کی بات ہوتی تو خدا کہہ دیتا کہ کافروں میں ولی وہ ہیں, انہوں نے ان کو ولی بنایا ہوا ہے, یہ وہ طاغوت ہیں جو نور میں جانے نہیں دیتے. فرمایا نہیں, ان کے پاس جو ولی ہیں وہ نور سے نکالتے. اس کا مطلب وہ پہلے جا چکے ہوں گے. اللہ نے پہلا کام یہ کیا تھا, میں آسان کر دیتا ہوں, بندے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بات ہی میں ہی کھول دیتا ہوں. اللہ کا کام یہ ہے, یہ انہیں کافروں سے نکال کے ایمان میں لے کے آتا ہے.
جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ولی ہوئے مسلمانوں کو پھر کافروں میں لے جاتے ہیں. اس کا مطلب تم نے کافر تو مسلمان ہوتا دیکھا ہے، ہم 10 راتوں میں مسلمانوں کو کافر ہوتا مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے. کیا ایسا ہی ہے نا. آج کافر مسلمان ہونا چاہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، مسلمان ہو گیا. یہ جو مسلمان ہو کے پھر کافر ہوتا ہے. اب ان راتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے. اور خدا نے کہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ولی بنایا تھا. جو نور سے دوبارہ اندھیرے کی طرف لے گیا.